السلام علیکم ویورز، میں ہوں حامد میر۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو اتحادیوں کی حکومت ہے انہوں نے جب سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اس کے بعد انہیں کافی ساری تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ظاہر سی بات انہیں تنقید سننی پڑ رہی ہے، جس قدر چونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر بے قابو ہے، معیشت جو ہے وہ بالکل عدم استحکام کا شکار ہے، ہمارے بینک ریزروز جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو صورتحال ہے وہ اوور آل مخدوش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا اسٹل یہ جو الزام ہے ان پہ جاری ہے۔ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے اور ایک امپورٹڈ حکومت بنائی ہے۔ آج بونیر کے جلسے میں ان کا کہنا تھا کہ اس سازش میں ہمارے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ چونکہ عمران خان نے یہ تھیوری سٹارٹ کی ہے، بتانا لوگوں کی نیریٹو سیٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے کہ ان تینوں ملکوں نے یہ کام کیا ہے، اور پاکستان کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ایٹمی پلان ہے اسے رول بیک کر لیتا ہے تو امریکہ جو ہے اسے 80 ارب ڈالر دیتا ہے۔ یہ اس طرح کی کوئی تھیوری چل رہی ہے، یہ مطلب ایک ہوا میں بات ہے لیکن یہ بات چل رہی ہے۔ اب یہ چیز تو تب تک کنفرمیشن نہیں ہو سکتی جب تک اس کا کوئی بالکل واضح نہ ہو، یا کوئی بھی اتھارٹی جو ہے وہ اس کا کوئی سگنل نہ دے دے۔ آج جو صورتحال چل رہی ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا، وفاقی کابینہ کے جو افسران ہیں اور سرکاری ملازمین ہیں انہیں جو مفت پٹرول ملتا ہے اس میں 40% کٹوتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سندھ نے بھی یہی سیم اعلان کیا ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں ان کی 40% کٹوتی ہوگی۔ مرتضیٰ وہاب جو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے بھی یہی اعلان کیا ہے، سیم ٹو سیم۔ اس کے بعد کے پی کے میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں اور وزراء ہیں ان کو مفت پیٹرول ملتا ہے اس میں 35% کٹوتی کی جائے گی اس کے کوٹے میں، چونکہ جو صورتحال ہے وہ بڑی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ IMF کی شرائط کو ریچ کرنے کے لیے، پہنچنے کے لیے حکومت کو سخت سے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں سخت سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور وہ نون لیگ کو تو یہ کیا ہی کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ زرداری کی تو تعریف کر رہے ہیں۔ جو زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گیم چینجر ہے اور ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے نون لیگ کو یوز کیا ہے اور اپنی پارٹی جو ہے اس کو وہ مینیج کریں اور اس کو وہ ٹھیک طریقے سے پورٹرے کریں، لیکن نون لیگ کو بڑا گندہ کریں، اور یہ بات کافی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک اہم بات ہے، آج بونیر کے جلسے میں عمران خان نے یہ بات کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ پولیس، رینجرز اور فوج سے ان کا تصادم ہو۔ یعنی کہ اگر آپ 2 3 4 جلسے جو عمران خان نے کیے ہیں ریسنٹلی اور انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ان کو تھوڑا سا انالیسز کریں، میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی سی آپ کو پارٹیوں سے بالاتر ہو کے بات سوچنی چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ آرم فورسز کو ہٹ کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ببانگ دوہل جو ہے وہ مخاطب کر کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اتنا بلنٹلی کھیل رہے ہیں۔ ابھی سے کچھ دیر پیچھے چلے جائیں، کچھ ماہ پیچھے چلے جائیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آرمڈ فورسز ہیں ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے، چونکہ وہ آپ کی سوورینٹی، آپ کے ملک کی سالمیت اور وسیع تر مفاد میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی جس طرح عمران خان خود کھل کے ان چیزوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، عمران خان اپنی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں اور ملک کی پالیسی کے خلاف بھی جا رہے ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے یہ خراب ہوتی جا رہی ہے، تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اداروں میں اس تصادم کی جانب بڑھتے رہے تو جب عوام کا اداروں سے اعتماد اٹھ جائے گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ کل کا ولاگ بھی میرا قرضے کے حوالے سے میں نے اس میں ڈسکشن کی، اس سے پہلے بھی پیٹرول کی پرائسز بڑھی، بجلی کی قیمتیں بڑھی، عوام کو زبردست بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ اب سوال ہے کہ جو اس صورتحال میں ہم پھنسے ہیں اس سے باہر کیسے آنا ہے؟ کوئی ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے یا پھر جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس نے کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم اس سے جو صورتحال چلی ہے اس سے اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، اس سے باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ ناظرین، جو بھی موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے کرٹیسائز کر لیا پریزنٹ گورنمنٹ کو، پریویس گورنمنٹ کو، جو سچویشن ہے ساری چیزوں کو۔ اس کے بعد جو ایک اہم بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے ملک کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے یا سلوشن کی طرف کیسے جانا ہے۔ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ کہ اب صورتحال جو ابتر ہو چکی ہے اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ قرضے کا حل قرضہ نہیں ہے، بلکہ قرضے کا حل
آپ اس کی بزنس انویسٹمنٹ ہے اور اس کے بعد آپ ارننگ کر کے ان چیزوں کو مینٹین کر لیں تو کر لیں، ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو دو ہی ادارے ہیں جو ابھی ملک کو تباہی کی جانب جانے سے بچا سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو اس میں اہم رول پلے کرنا چاہیے۔ عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس کے بارے میں انہیں خاص طور پہ غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹل عمران خان صاحب نے ابھی تک بھی اپنے اسپیچ میں یہ بات نہیں کی کہ ٹھیک ہے قرضہ ہو گیا، ڈیپٹ ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اب ان کو سالو کیسے کرنا ہے، قرضہ اتارنا کیسے ہے، یا آپ نے ان چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے کہ ہر پاکستانی 2 سے 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور وہ بچہ بھی مقروض ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا، جو اس دنیا میں آیا ہی نہیں، اس کا بھائی کیا قصور ہے۔ یعنی کہ اوور آل جو سچویشن ہے وہ بڑی نازک چل رہی ہے۔ آج ایک اور بڑی بات ہوئی جو سب سے حیران کن بات تھی کہ آج پورے ملک میں احتجاج ہونا تھا مہنگائی کے خلاف۔ ہم نے کوریج کی ڈسٹرکٹ گجرات میں، اور اس سے جو مضافاتی اس کے علاقے ہیں، جو اس کے مضافاتی شہر ہیں، تو یہ جو مہنگائی کے خلاف احتجاج تھا وہ مکمل طور پر آج فلاپ ہو گیا۔ میرا بھی یہ خیال تھا اور لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ لوگ مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں، بجلی کی قیمتیں جو بڑھی ہیں اس سے ستائے ہوئے ہیں، اور جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس کی شکل میں جو عوام پہ ایٹم بم پھینکا گیا ہے اس سے پریشان ہو کے لوگ نکلیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، دلچسپ بات بتاؤں، جب یہ احتجاج ہوا تو گن کے ٹوٹل 12 سے 15 لوگ بھی نہیں تھے، اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ ان 15 لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے 30 کے قریب پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ میں جلال پور جٹا، گجرات اور اس سے مضافاتی شہروں کی بات کروں، لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا، ڈفرینٹ سٹیز میں بھی ایسا ہی ہوا کہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کیا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، لوگ ساری چیزیں افورڈ کر رہے ہیں، غریب بندے کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چونکہ سوری ٹو سے جب ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ عوام جو جلسے جلوسوں میں جاتی ہے، بے شک وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو، مطلب کسی بھی سیاسی جماعت کو، آل دیز پیپلز آر اسٹوپڈ، پھر ہم یہ کہیں سوری معذرت کے ساتھ کہ مطلب وہ جلسوں میں جانا تو پریفر کرتے ہیں، گرمی میں خجل خوار ہونا تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک پورا من احتجاج تھا اس حوالے سے کہ جس میں وہ یہ پروٹیسٹ کر سکیں کہ بھئی قیمتیں جو بڑھی ہیں، آپ نے بڑھائی ہیں، ان کو کم کریں۔ لیکن ویورز، لیٹس سی اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ کہ چیزیں بہتری کی جانب جائیں۔ جب تک ابھی موجودہ صورتحال جو ہے، موجودہ گورنمنٹ جو ہے، یہ ان کا اسٹریٹجی یہ ہے کہ آئی ایم ایف جب ہمیں پیسے دے دے گی تو ڈفرینٹ جو ہے باقی کنٹریز بھی جو فرینڈز آف پاکستان ہے، پاکستان کو قرضے دے دیں گے، پاکستان کو پاکستان پہ ہاتھ کھولا کر دیں گے۔ لیکن جو موڈیز نے اپنا ایک تاثر دیا، اپنی ایک رپورٹ دی، وہ تو نیگیٹو تھی، تو جب اگر وہ رپورٹ نیگیٹو ہو تو اس رپورٹ کی بیسس پہ بہت سارے بینکس پاکستان کو لون دیتے ہیں۔ اب وہ نیگیٹو تھی تو اس کی بیسس پہ ابھی بہت سارے بینکس لون نہیں دیں گے، جو صورتحال ہے۔ اور جو چین کا ہم نے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر دینا تھا، اس کو انہوں نے کہا ہم ری فائنانس کر دیتے ہیں اور چیزیں مینیج ہو جائیں گی۔ یہ چند ایک روشنی کی کرنیں نظر آ رہی ہیں جس سے یہ ممکن ہے کہ شاید تھوڑی سی جو ہماری اکانومی ہے اس کو سٹیبل ہو 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، لیکن یہ ایک ٹمپریری سلوشن ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری جوڈیشری کو، ہماری ایگزیکٹو کو، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ان ساری سب کو مل کے یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو اس کرائسس سے کیسے باہر نکالنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہیں اپوزیشن میں آ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ ایک سلوشن دے سکیں اور پاکستان کو کرائسس میں بین کرپٹ ہونے میں، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جا سکے، کیونکہ یہ پاکستان آپ کا ہے، میرا ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، ہمیں اس سے پیار ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ ویورز، مزید آبرون تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔